سب سے پہلے بات امریکہ کی اس خطرناک چال کی جس کا پردہ فاش محض 48 گھنٹے میں ہی ہو گیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ جو سول نیوکلیئر سمجھوتا ہوا تھا اس میں نیا سیاسی پیچ پھنس گیا ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے شرط رکھی ہے کہ اگر سعودی عرب امریکہ کے ساتھ اس اہم سمجھوتے کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے ابراہم اکارڈز میں شامل ہونا ہوگا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ سعودی عرب کو اسرائیل کو ایک باقاعدہ ملک کے طور پر ایکسپٹ کرنا ہوگا، منظوری دینی ہوگی اور اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز یعنی سفارتی رشتے قائم کرنے ہوں گے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ نیوکلیئر انرجی، ہائی ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کو لے کر بات چیت زوروں پر ہے۔ اس بیچ IAEA نے بھی کہا ہے کہ اسے ابھی تک امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے سول نیوکلیئر پروگرام کے لیے فارمل ویریفیکیشن ریکویسٹ کا انتظار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور قانونی پروسیس ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے اور سمجھوتے کے عمل میں آنے سے پہلے کئی اہم پڑاؤ ابھی باقی ہیں۔ امریکہ کی اس شرط نے سعودی عرب کو ایک بڑی سیاسی اور ڈپلومیٹک پریشانی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ رشتوں کو بہتر بنانا صرف دو ملکوں کے بیچ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب ایسا کرتا ہے تو اسے عرب اور مسلم دنیا میں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے رشتوں کو نارملائزیشن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ عرب ورلڈ کے ایک بڑے حصے اور فلسطینی قیادت کے لیے یہ قدم فلسطینی کاز کے ساتھ ایک طرح کا دھوکہ ہوگا، یعنی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے جیسا ہوگا۔ لمبے وقت سے سعودی عرب کا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ان کی فارن پالیسی رہی ہے کہ اسرائیل کو تب تک منظوری نہیں دی جائے گی جب تک کہ 1967 کی طے کی ہوئی سرحدوں کی بنیاد پر مشرقی یروشلم کو راجدھانی کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تعمیر نہیں ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بنا فلسطینی مسئلے کا کوئی حل نکالے اسرائیل کو گلے لگانا سعودی عرب کے لیے اپنی ہی پرانی پالیسی سے پیچھے ہٹنے جیسا ہوگا۔ اسی بیچ IAEA نے بھی کہا ہے کہ اسے ابھی تک امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے سول نیوکلیئر پروگرام کے لیے فارمل ویریفیکیشن ریکویسٹ کا انتظار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی پروسیس ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے اور سمجھوتے کے عمل میں آنے سے پہلے کئی اہم پڑاؤ سے ابھی سے گزرنا ہوگا۔ سول نیوکلیئر سمجھوتا دراصل کسی ملک کو بجلی بنانے، میڈیکل ریسرچ، انڈسٹری اور سائنٹیفک استعمال کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس میں ہتھیار بنانے کی اجازت شامل نہیں ہوتی ہے اور اس کے لیے IAEA کی نگرانی اور اس کے قانون پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر سعودی عرب امریکہ کے دباؤ یا اپنی اسٹریٹجک ضرورتوں کی وجہ سے ابراہم اکارڈز پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس سے ریجن میں بہت بڑا سیاسی اور سماجی الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کا یہ قدم نہ صرف مڈل ایسٹ کے نقشے اور وہاں کے پاور بیلنس کو پوری طرح سے بدل دے گا، بلکہ شیعہ ایران کے خلاف ایک مضبوط سنی اسرائیلی اتحاد کو بھی جنم دے گا۔ حالانکہ ایسا کرنے پر سعودی عرب کی گھریلو سیاست اور اسلامی دنیا میں اس کی ساکھ پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان سعودی عرب کے حاکموں کو خادم الحرمین شریفین کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ کے کیئر ٹیکر کے طور پر۔ ایسے میں فلسطین کے مدعے سے پیچھے ہٹنے پر سعودی قیادت کو مسلم ممالک اور اپنے ہی شہریوں کی بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ابراہم اکارڈز ہے کیا، جس کے ارد گرد پوری مڈل ایسٹ کی سیاست اور ڈپلومیسی اس وقت گھوم رہی ہے۔ ابراہم اکارڈز 2020 میں امریکی میڈیشن کے تحت تیار کیا گیا تھا۔ ایک تاریخی امن سمجھوتا کہا گیا تھا اسے۔ اس سمجھوتے کا مقصد اسرائیل اور عرب ممالک کے بیچ دہائیوں سے چلی آ رہی دشمنی کو ختم کر کے ڈپلومیٹک، اکانومیکل اور آپسی اتحاد کو بحال کرنا تھا۔ اس سمجھوتے کا نام یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں مذاہب کے مشترکہ پیغمبر ابراہم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا، تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ یہ سمجھوتا ریجن میں مذہبی رواداری، امن اور اتحاد کا نیا دور شروع کرنے کی مشترکہ کوشش ہے۔
अब्राहम अकॉर्ड्स की शुरुआत अगस्त और सितंबर 2020 में हुई थी, जब सबसे पहले यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ इस समझौते पर दस्तखत किए। इसके कुछ ही महीनों के अंदर दो और अरब मुल्क सूडान और मोरक्को भी इस समझौते का हिस्सा बन गए। उन्होंने भी दस्तखत कर दिए और उन्होंने इजराइल के साथ अपने रिश्ते हमवार भी कर लिए। इस तरह कुल 4 मुस्लिम ममालिक अब तक इस अकॉर्ड्स के तहत इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल कर चुके हैं। इन समझौतों के बाद से इन मुल्कों और इजराइल के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई, ट्रेड और टूरिज्म में भारी इजाफा हुआ और टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस तक में अपने आपसी ताउन के उन्होंने नए दरवाजे खोल दिए। इन सब के बावजूद सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब, जो इस इलाके का सबसे ताकतवर और असरदार मुल्क है, वो अब तक अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल क्यों नहीं हुआ। इसकी अहम वजह है फिलिस्तीन का मुद्दा। सऊदी अरब की अपनी इज्जत है। सऊदी अरब 2002 के अरब पीस इनिशिएटिव का लीडर रहा है, जिसके तहत शर्त रखी गई थी कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनी इलाकों पर से अपना कब्जा नहीं हटाता है और एक आज़ाद फिलिस्तीनी मुल्क को कबूल नहीं करता है, तब तक कोई भी अरब मुल्क उससे सीधे रिश्ते बहाल नहीं करेगा। सऊदी अरब का मानना है कि अगर वो बिना फिलिस्तीन का ठोस हल निकाले इजराइल को मंजूरी दे देता है तो फिलिस्तीनी कॉज हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन अब सऊदी अरब के सामने न्यूक्लियर डील है, जिससे पूरा करने के लिए उसे ट्रंप की इस शर्त को मानना पड़ेगा। ऐसे में या तो न्यूक्लियर डील से उसे पीछे हटना पड़ेगा या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना पड़ेगा।